کوئی بہو کسی گھرانے سے آئی ہے اور پھر ان کا داماد ہندو ہے، یہ سیکولرزم ان کے گھر کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف ہو رہی سازشوں میں یہ سب سے بڑی سازش ہے، اور دین سے دوری، جہالت، ضعف عقیدہ، جو عقیدہ پایا جاتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا، جو عقیدہ پایا جاتا ہے رسالت کا، جو عقیدہ پایا جاتا ہے وہ آخرت کا، وہ زبانی ہے، وہ لسانی ہے، وہ قلبی نہیں ہے، اس کے اندر شعور نہیں ہے، اس میں ادراک نہیں ہے، اس میں احساس نہیں ہے، وہ عقیدے کے معنی اور مطلب سے واقف نہیں ہے، عقیدے کے اندر زندگی اور حیات نہیں پائی جاتی، وہ تو عقیدت ہے، عقیدہ نہیں ہے۔ چار پیسے آ گئے، اچھا گھر بن گیا، بس بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی حقارت کے ساتھ برقع نکال کر پھینک دیا۔ میلے، ٹھیلے، ایگزیبیشنز، کلچرل پروگرامز، دوستوں کی پارٹیاں، ویک اینڈ کی پارٹیاں، یہ ماحول گھر کے اندر کریٹ کریں۔ نبیوں کے کہانیاں سنائیں، قصے سنائیں ان کو، اولیاء اللہ کے واقعات سنائیں ان کو۔ وہ نیند کے آغوش پہ جب جا رہے ہوں تو وہ فون لے کر نہ جائیں، اور ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ کیسے پڑھائیں؟ جو بہاری مولوی صاحب آئے اور پڑھا رہے ہیں نورانی قاعدہ، 6 مہینے ہو گئے، 3 سال ہو گئے، اور نورانی قاعدے سے بڑھ رہا ہی نہیں وہ، اور تھوڑی دیر کے اندر ان کو تو کئی جگہوں پر جانا ہے بیچاروں کو، 10-15 منٹ کے اندر۔ اب بچہ، ہم بھی مطمئن ہے کہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، نہیں، ہم کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے دروازہ بننا چاہیے تھا، ہم دیوار بنے ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، وارسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اما بعد، فقال الله تعالى في قرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہیں۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین و مجاہدین دین پر، جن کے طفیل آج ہم مسلمان ہیں۔ بزرگوں، دوستو، ہمارے کئی مسائل ہیں، اور ان مسائل میں بہت اہم مسئلہ اس وقت جو تکلیف دہ ہے اور قابل غور ہے، وہ ہے مسلم لڑکیوں کا ارتداد، جس کو ہندوتوا وادی تحریکوں نے گھر واپسی کا نام دیا ہے۔ ان دنوں ہمارے ملک میں
اسلام مخالف آندھی چل رہی ہے. مسلمانوں کو اپنے دینی شعار، ملی تشخص، عقیدے توحید و رسالت، یہاں تک کہ انسانی بنیادی حقوق تک سے محروم کر کے دوسرے درجے کا شہری بنا دینے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے. کبھی قرآن پر حملہ، کبھی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حملہ، کبھی اذان اور مسجد اور مدرسہ پر حملہ، کبھی نقاب اور حجاب پر حملہ، کبھی گائے کے نام پر ہجومی تشدد، موب لیچنگ، کبھی کھان پان کے نام پر لیچنگ، کبھی لو جہاد کا مفروضہ، کبھی UPSC جہاد، اور طرفہ تماشا یہ کہ اب اوٹ جہاد، کبھی تبلیغ جہاد، کبھی تعلیم جہاد، نہ جانے کتنے قسم کے جہاد کا مفروضہ ایزمپشن کھڑے کر کے مسلمانوں کا عرص حیات تنگ کیا جا رہا ہے. اور اب ایک ریاستی حکومت کے وقف بورڈ نے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ مسجد کا امام، خطیب، اس کا خطبہ منظورہ ہونا چاہیے وقف بورڈ سے، اور وہی وہ خطبہ پڑھ سکتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ ہم اپنی مسجدوں کے اندر بھی آزاد نہیں ہیں. اسلام صرف چند مراسم عبودیت کا نام نہیں ہے، چند رسم و رواجات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل دین کا نام ہے جس کے اندر معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے اور سیاست بھی ہے، اور ہر چیز اس کے اندر شامل ہے. اور پھر اب یہ نام نہاد مین اسٹریم میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، IT سیل، سوشل میڈیا، طرح طرح کے مفروضے اور طرح طرح کے جھوٹ کے ذریعے سنسیشن اور سنسنی پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. مسلمانوں کو چاروں جانب سے ٹرول کیا جا رہا ہے. ہر آن ہر لمحہ مسلمانوں کے خلاف میڈیا ٹرائل چلا کر مسلمانوں کی شبیہ بگاڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور مسلمان اپنے ڈیفنس میں، اپنے دفاع میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور مسلمانوں کی حیثیت ایک مظلوم قوم کسی ہو کر رہ گئی ہے. ان حالات میں اگر اپنے مسائل خود حل نہیں کیے اور بروقت ہم نے صحیح فیصلے نہیں لیے تو یہاں پر زندگی بسر کرنا دشوار ہو جائے گا. ایک زندہ قوم کا ثبوت دینا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، اور ان بھیانک حالات سے ہم اسی وقت نبرد آزما ہو سکتے ہیں کہ جب ہم صحیح فیصلے لیں، مسائل پر غور و خوض کریں، مسلمانوں کے خلاف
کئی سازشیں کی جا رہی ہیں، اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ظاہر ہے کہ جمعہ کے موقع پر وہ ساری باتیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت میرے پیش نظر مسلم لڑکیوں کا ارتداد، جس کو گھر واپسی کہا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف ہو رہی سازشوں میں یہ سب سے بڑی سازش ہے۔ ہندوتوا وادی تنظیموں کے ذریعے یہ اعلان کیا گیا ہے اور انہیں کھلم کھلا یہ اعلان ہے ان کی جانب سے کہ جو ہندو لڑکا بھی مسلم لڑکی سے شادی کر کے گھر واپسی کرے گا، اس کو روزگار سے نوازا جائے گا، اسے کم از کم 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے انعام کے طور پر، اس کے رہائش اور گھر کا انتظام کیا جائے گا، اس کی حفاظت کا انتظام کیا جائے گا، ڈیفنس بھی ان کے ذمہ ہوگا، اور ہر قسم کا تحفظ اس کو فراہم کیا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں آج بھیڑیے اور پاگل کتوں کی طرح مسلم بچیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ بہلا کر، پھسلا کر، جال میں پھانس کر، طرح طرح کے ہتھ گنڈے استعمال کر کر مسلمان بچیوں سے شادی کر رہے ہیں اور اپنے آقاؤں سے داد و تحسین اور انعام اور اکرام حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کو اس کا انفارمیشن ہے نہیں، معلوم نہیں، اس کام کے لیے باقاعدہ غیر مسلم نوجوانوں کو اسمارٹ قسم کے انہیں تربیت دی جا رہی ہے، ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے، مسلم کلچر سے ان کو واقف کروایا جا رہا ہے، ان کو اردو زبان سکھائی جا رہی ہے، ان کو عربی سکھائی جا رہی ہے۔ وہ جب بات کریں گے تو الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، السلام علیکم، اللہ حافظ، ایسے الفاظ کا وہ باقاعدہ استعمال کریں گے۔ ایسا معلوم ہوگا کہ وہ مسلم کلچر سے بہت زیادہ قریب ہے۔ اور پھر یہ مسلمان عورتوں کا غیر مسلم مردوں سے شادی کرنا اس ملک میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایسا تو تعلیم یافتہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں میں اور ہیروئن اور ہیروز کے اندر اور اسی طرح سیاسی لوگوں میں، بڑے کاروباری لوگوں میں یہ کلچر پہلے سے موجود ہے۔ کوئی بہو کسی گھرانے سے آئی ہے اور پھر ان کا داماد ہندو ہے، یہ سیکولرزم ان کے گھر کے اندر پایا جاتا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، ایسے لوگوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو اسی طرح زندگی بسر کرتے ہیں اور جس میں اکثر پیار اور محبت اور عشق کی اس میں کار فرمائی ہوتی ہے۔ مگر آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں لڑکی، فلاں مسلم لڑکی فلاں ہندو دوست کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی ہے، یہ سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اچانک بھاگ کر شادی کر لی، بلکہ ایک جال کے اندر، اس کو ایک ٹریک کے اندر پھانسا گیا، پھنسایا گیا اور یہ سازش کی جا رہی ہے۔ اس کے وجوہات کیا ہیں؟ اس کی سب سے پہلی وجہ وہ ہے شریعت کی خلاف ورزی اور دین سے دوری، جہالت، ضعف عقیدہ۔ جو عقیدہ پایا جاتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا، جو عقیدہ پایا جاتا ہے رسالت کا، جو عقیدہ پایا جاتا ہے وہ آخرت کا، وہ زبانی ہے،
وہ لسانی ہے، وہ قلبی نہیں ہے، اس کے اندر شعور نہیں ہے، اس میں ادراک نہیں ہے، اس میں احساس نہیں ہے، وہ عقیدے کے معنی اور مطلب سے واقف نہیں ہے، عقیدے کے اندر زندگی اور حیات نہیں پائی جاتی، وہ تو عقیدت ہے، عقیدہ نہیں ہے، عقیدت ہے محض۔ اور پھر دینی حمیت کی اور دینی غیرت کی کمی، دینی غیرت اور دینی حمیت یہ بہت اہم ہوتی ہے، اور اس کی کمی، اس کی وجہ سے یہ پہلی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ لڑکیوں کا گھروں سے فرار ہو جانا، اور پھر بے پردگی، بے حیائی، چار پیسے آ گئے، چار پیسے آ گئے، اچھا گھر بن گیا، بس بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی حقارت کے ساتھ برقع نکال کر پھینک دیا، پردہ نکال کر پھینک دیا۔ پردہ کرنے والے تو دخیانوس ہی ہیں، پرانے خیالات کے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، مانگنے والے لوگ ہیں پردہ کرنے والے لوگ۔ ارے اعلیٰ قسم کی سوسائٹی میں پردہ کیسے؟ یہ کیسے؟ تو جو کچھ بھی پردہ آپ کو دکھائی دیتا ہے وہ پردہ سماجی پردہ ہے، وہ پردہ روایتی پردہ ہے، وہ پردہ اسلامی پردہ نہیں ہے، وہ پردہ عقیدے کا پردہ نہیں ہے، اس کے اندر شعور نہیں ہے۔ پردہ ایک عورت کیوں کرنا چاہیے، اس کا علم اس کو ہونا چاہیے۔ اس کا علم جب تک اس کو نہ ہو، زبردستی اس کو پردہ اور حجاب ڈال دیا جائے اس کے اوپر اور اس پر لزوم کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے چبھنے لگتا ہے وہ۔ اور اس کے مناظر آپ اس کالج کے اندر دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہی گیٹ کے اندر داخل ہوئی وہ لڑکی بہت بے پرواہی کے ساتھ میں وہ سب سے پہلے اپنا برقع نکال کر کور کے اندر ڈال دیتی ہے۔ یہ مناظر میں نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ میرا گھر یہی تھا، میں نے یہ مناظر 2500 دفعہ میں نے دیکھا یہاں پر۔ تو دوستو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ پردہ کس طرح کا پروٹیکشن اس کو فراہم کرتا ہے، پردہ اس پر لازم کیوں کیا گیا ہے۔ اس کے اندر شعور نہیں ہے پردے کا۔ جو پردہ ہے وہ پردہ عقیدے کا پردہ نہیں ہے۔ اور پھر تیسری چیز مخلوط تعلیم، کو ایجوکیشن۔ اب کو ایجوکیشن کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ اتفاق یہ ہے کہ جو مسلم لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، مسلم لڑکے ہیں، وہ لڑکے تعلیم کے اندر پیچھے ہیں، اور مسلم لڑکیاں تعلیم کے اندر تیز ہیں، اور وہ لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ میں دوستیاں کرتی ہیں، اور مسلم لڑکوں کے ساتھ وہ بینچ شیئر کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اس لیے وہ کہتی ہیں کہ کلاس میں ہم ان کے ساتھ بینچ شیئر کرنا پسند نہیں کرتی ہیں، تو ہم ان کے ساتھ زندگی شیئر کرنا کیسے پسند کریں گی؟ تو یہ ہے معاملہ۔ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ تعلیم میں پیچھے ہیں، پسماندہ ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ایک الگ عنوان بن سکتا ہے کہ اس کے وجوہات کیا ہیں، لیکن یہ بات کو ماننا پڑے گا۔ پھر مخلوط ماحول کی ملازمت، کال سینٹرز، MNCs، IT کمپنیاں، رات کی ڈیوٹیاں۔ آپ کو مسلم محلوں کے اندر آپ اپنے سر کے آنکھوں سے فجر کی نماز کو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے مسلم لڑکیوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تنہا IT کمپنیوں سے واپس ہوتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رات تمام وہ ڈیوٹی کر آتی ہیں اور دن تمام وہ گھر میں سوتی رہتی ہیں۔ نہ تو ان کو سماج سے کوئی تعلق ہے اور نہ تو ان کو افراد سے کوئی تعلق ہے، اس لیے کہ رات تمام تو ان کو ڈیوٹی کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ رات کی ڈیوٹی میں کیا ہوتا ہوگا، کیا ہو سکتا ہوگا، کیسے حالات پیدا ہو سکتے ہوں گے، کیسی دوستیاں ہوتی ہوں گی،
اس کا اندازہ کر لینا اور اس کو تصور میں لے آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دوستو، یہ مخلوط ماحول اور مخلوط تعلیم، اس کی وجہ سے بھی بہت ہی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور شادی کی فضول خرچیاں اگر مسلمان ختم کر دیں تو آپ کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں غیر مسلم لڑکیاں ہماری طرف اٹریکٹ کریں گی۔ ہاں، ہم نے بیریئرز کھڑا کر دیے ہیں، ہم نے شادیوں کو ایک مصیبت بنا کر، شادیوں کو راجپوتانہ شادیاں بنا کر، شادیوں کو رسم و رواجات سے ڈھانک کر، شادیوں کو ہم نے شاہ خرچیوں کے اندر مبتلا کر ہم نے اسلامی تعلیمات کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ یہ مجرمانہ کوشش ہے جو مسلمان کر رہے ہیں اور غیر شعوری طور پر کر رہے ہیں۔ اور اسمارٹ فون، انٹرنیٹ کا غلط استعمال، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ کی دوستیاں، فرینڈشپس یہاں پر قائم ہوتی ہیں۔ انسٹاگرام پر، فیس بک پر غلط فوٹوز ڈال کر، غلط ایڈریس ڈال کر دوستیاں کی جاتی ہیں۔ اب دوستی جب بہت آگے بڑھ جاتی ہے تو وہ آگے کی منزلیں طے کرتی ہے، اور اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور لڑکیاں اس کے اندر بہت زیادہ ملوث ہیں۔ میلے ٹھیلے، ایگزیبیشنز، کلچرل پروگرامز، دوستوں کی پارٹیاں، ویک اینڈ کی پارٹیاں، بالکل مغربی ممالک کے اندر، یورپین کنٹریز کے اندر جس طرح ایک آدمی وہ 5 دنوں تک مشین بنا رہتا ہے، 5 دنوں تک مشین بنا رہتا ہے، اور جو ہفتے کے 2 دن ہوتے ہیں اس کے اندر وہ جانور بن جاتا ہے، انجوائے کرنا، کھانا پینا، موج کرنا۔ اور یہی کلچر ہماری آئی ٹی کمپنیوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ آؤٹنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ویکینڈ کے اندر جو کچھ موج مستیاں کی جاتی ہیں اس کے اندر یہ دوستی آگے بڑھتی ہے، اس میں لڑکیاں بھی ملوث ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ غربت، مجبوری، نکاح میں دیری، تاخیر، مجبوری۔ اب کوئی لڑکا ہاتھ آ گیا، دوستی آگے بڑھ گئی تو لڑکی کہتی ہے کہ میں ماں باپ پر بوجھ کیوں بنوں، کیوں نہ میں خود اپنا راستہ دیکھ لوں، اور وہ اپنا راستہ خود دیکھ لیتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہماری شاہ خرچیاں ہیں۔ دوستو، ہاسٹل روم لے کر رہنا، جو پی جی ہاسٹلز ہیں، دورہ کیجئے آپ پی جی ہاسٹلز کا، پھر روم لے کر رہنا، روم شیئرنگ کے اندر صرف لڑکا اور لڑکا ہی شیئر نہیں کرتے، بلکہ لڑکا کے ساتھ میں لڑکیاں بھی شیئر کرتی ہیں۔ روم شیئرنگ، یہ سب بیماریاں ہیں جو پھیل رہی ہیں۔ دوستو، اس کی وجہ سے مسلم لڑکیوں کے اندر ارتداد پیدا ہو رہا ہے، مسلم لڑکیاں بے راہ رو ہوتی جا رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم گھر بنائیں، گھر کو ہم اسلامی گھر بنائیں، گھر کو ہم سینما گھر نہ بنائیں، گھر کو ہم انٹرنیٹ کیفے نہ بنائیں۔ ہاں، ہر آدمی انٹرنیٹ کے اندر مصروف ہے، اور ہر آدمی اپنا ٹیب لیا ہوا، لیپ ٹاپ لیا ہوا اور اسمارٹ فون لیا ہوا، گھر کے سب لوگ مشغول اور مصروف ہیں، گھر میں بات کرنے کی تک فرصت نہیں ہے، کہاں سے کنٹیکٹ ہیں، لیکن گھر کے لوگوں سے کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر وہ انٹرنیٹ کیفیز بنے ہوئے ہیں، ہمارے گھر سینما گھر بنے ہوئے ہیں، ہمارے گھر میں ہر چیز رکھنے کے لیے
جگہ موجود ہے، ریفریجریٹر رکھنے کے لیے جگہ موجود ہے، ایئر کولر اور ایئر کنڈیشنر رکھنے کے لیے جگہ مختص ہے، لیکن ٹی وی رکھنے کے لیے جگہ مختص ہے، ایک بہت بڑا اسکرین والا ٹی وی، اور پھر لیکن ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے جگہ مختص نہیں ہے گھر میں۔ عورتیں نماز کہاں پڑھیں گی، یہ مختص نہیں ہے۔ تو یہ ماحول جو خراب کرتا جا رہا ہے، اس لیے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ اولاد ان کے پاس امانت ہے۔ اولاد امانتیں صرف یہی نہیں ہیں کہ میں نے کسی کو 50 روپے دی اور وہ 50 روپے واپس کر دیا۔ امانت داری یہی نہیں ہے، امانت داری یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی پاسداری کی جائے اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے، یہ ہے اصل میں امانت داری۔ اور اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اولاد کی سے بڑھ کر نعمت اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ تو وہ اولاد کو جو نعمت آپ کو اللہ نے عطا کی ہے ان کی صحیح خطوط پر تربیت کریں، وہ ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ بھڑک چکی ہے، جہنم کی آگ دہک چکی ہے، جہنم کی آگ ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے، جہنم کی آگ اسمارٹ فون کی شکل میں ہمارے گھروں میں آ گئی ہے، انٹرنیٹ کے شکل میں ہمارے گھروں کے اندر آ گئی ہے، ہمارے دہلانوں سے، دیوان خانوں سے نکل کر ہمارے بیڈ روم کے اندر آ گئی ہے۔ ہمارے بچے چھپ چھپ کر راتوں کے اندر مختلف قسم کے سائٹس دیکھتے ہیں، پورنوگرافی کے اندر مبتلا ہیں، اچھے لوگ پورنوگرافی کے اندر مبتلا ہے۔ آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے، اور اس کو آگ سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آگ جب لگ گئی ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ میرا بچہ اس وقت گھر میں آرام کر رہا ہے اور میں کیسے اس کو جگاؤں، جبکہ آگ لگ گئی۔ جب آگ لگ گئی تو جس باپ کے دل کے اندر محبت ہوگی، پدرانہ اس کے اندر جذبات ہوں گے، وہ ضرور آگ سے لڑ کر اور آگ کا مقابلہ کر کر اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ بچے سو رہا ہے اس کو آرام کرنے دو، یہ نہیں کہے گا۔ اس لیے آگ لگ گئی ہے، ایمرجنسی ہے اس وقت، اس لیے ہم ایمرجنسی کے اندر جس طرح برتاؤ کرتے ہیں ہم اس طرح کریں، اس لیے کہ حالات اس وقت بہت سنگین ہیں۔ دینی تعلیم گھر کے اندر دیں، بچوں کو بڑوں کا بچپن پڑھائیں، بڑوں کی ماؤں کے قصے سنائیں، لڑکیوں کو موتیوں کا ہار پڑھائیں۔ مولانا افضل حسین صاحب کی کتاب ہے موتیوں کا ہار، سیٹ ہے پورا، پڑھائیے بچوں کو، پڑھائیے۔ مائل خیر آبادی صاحب کا بڑوں کا بچپن، بڑوں کی مائیں، یہ سیٹس ہیں پورے، اس کو پڑھائیے۔ اخلاقی کہانیاں پڑھائیے ان کو، مائل خیر آبادی صاحب کی اخلاقی کہانیوں کا سیٹ ہے، اس کو پڑھائیے بچوں کو۔ یہ ماحول گھر کے اندر کریٹ کریں، نبیوں کے کہانیاں سنائیں، قصے سنائیں ان کو، اولیاء اللہ کے واقعات سنائیں ان کو۔ وہ نیند کے آغوش پہ جب جا رہے ہوں تو وہ فون لے کر نہ جائیں، بلکہ وہ ان واقعات کو سنتے سنتے سو جائیں۔ یہی ان کے لیے لوری کا کام کرے، یہی ان کے کانوں کے اندر گھول کر ڈالیں۔ یہ ماحول اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور پھر ہم اپنے گھروں کے اندر فیملی اجتماعات کا آغاز کریں۔ فیملی اجتماع ہو باقاعدہ، میاں بیوی بچے، اگر بہو وغیرہ ہے تو وہ سب مل جل کر ہفتے میں ایک دن یا کوئی وقت فجر کے بعد سب لوگ جمع ہو کر قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، کوئی اسلامی لٹریچر
پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم سب لوگ بیٹھ کر، ایک ساتھ بیٹھ کر ٹی وی واچ کر سکتے ہیں، ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، لیکن دینی مذاکرہ نہیں کر سکتے۔ یہ صورتحال ہماری ہے کہ دینی مذاکرہ کریں باقاعدہ۔ ہم اپنے بچیوں کو خاص طور پر سورہ احزاب اور سورہ نور پڑھائیں، یاد دلائیں ان کو۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بچیوں کو ہم تاکیداً بھی نہیں کہہ سکتے، وہ ساری باتیں قرآن کے اندر موجود ہیں، سورہ نور کے اندر موجود ہیں۔ پردے کی علت کیا ہے، پردہ کیوں واجب کیا گیا ہے، اور پردے کے وجوہات کیا ہیں، کس طرح ہم کو جاہلیت کا جو نذرانہ ہے اور جو کیفیت ہے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اپنی چھپی ہوئے حسن کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے، اس کے تمام اسباب اور وجوہات بیان کیے گئے ہیں، اس کو سمجھایا گیا ہے۔ ہم وہ باتیں نہیں سمجھا سکتے، لہٰذا ان کو قرآن پڑھائیں تو قرآن خود سمجھا دے گا، قرآن خود سمجھا دے گا۔ اور ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ کیسے پڑھائیں؟ جو بہاری مولوی صاحب آئے اور پڑھا رہے ہیں نورانی قاعدہ، 6 مہینے ہو گئے، 3 سال ہو گئے، اور نورانی قاعدے سے بڑھ رہا ہی نہیں وہ، اور تھوڑی دیر کے اندر وہ، ان کو تو کئی جگہوں پر جانا ہے بیچاروں کو، 10-15 منٹ کے اندر۔ اب بچہ، ہم بھی مطمئن ہے کہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، نہیں، قرآن ایسا پڑھائیں جیسے کہ علامہ شیخ محمد اقبال علیہ رحمہ کے والد نور محمد نے پڑھایا تھا۔ نور محمد رحمت اللہ علیہ جو علامہ اقبال کے والد تھے، اقبال صبح کے وقت میں قرآن پڑھ رہے تھے، تو ایسے وقت میں اقبال سے پوچھا والد نے، بیٹے کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ابا جان قرآن پڑھ رہا ہوں۔ دوسرے دن بھی پوچھا، تیسرے دن بھی پوچھا، چوتھے دن اقبال نے خود پوچھا کہ ابا آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ مجھے پوچھتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں اقبال، تم قرآن ایسے پڑھو جیسے قرآن آج ہی تمہارے اوپر نازل ہوا ہے، آج ہی تمہارے اوپر نازل ہوا ہے، یہ قرآن کے مخاطب تم ہو، تم کو قرآن ایڈریس کر رہا ہے، اس طرح قرآن پڑھو۔ ایسا نہیں روایتی قرآن پڑھنا نہیں، طوطا مینا کی طرح قرآن پڑھنا نہیں، پاروں پہ پارے ختم ہو رہے ہیں لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، ایسا نہیں، بلکہ قرآن سمجھ کر پڑھیں، جو دل پر اثر کرے، دماغ پر اثر کرے، ایٹیٹیوڈ کے اندر تبدیلی لے آئے، طرز عمل کے اندر اور طرز حیات کے اندر تبدیلی لے آئے، ایسا اور اس طرح قرآن پڑھیں۔ آج اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ والدین، خصوصاً والد، دیکھیں والدین خصوصاً والد، حالانکہ والدہ بچی کی سہیلی ہوتی ہے اور اس کو سہیلی بن جانا چاہیے، لیکن خاص طور پر میں والد سے کہوں گا کہ وہ والد اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں، اپنی لڑکیوں سے کھل کر بات کریں، اور انہیں بتائیں کہ تم اپنے والدین کا بھروسہ ہو، تم اپنی والدین کی عزت ہو، تم اپنے والدین کا وقار ہو، اسے ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے۔ تمہاری چھوٹی سی غلطی، تمہارا ایک چھوٹا سا غلط قدم، وہ ہم کو رسوا کر سکتا ہے، والدین کو رسوا کر سکتا ہے، خاندان کو رسوا کر سکتا ہے، امت مسلمہ کو رسوا کر سکتا ہے۔ بیٹی کو سمجھائیں اور اس کو یاد دلائیں، یہ بتائیں، تاکید کریں، اور یہ تاکید کریں کہ کسی بھی غیر لڑکے کے ساتھ، چاہے وہ کزن ہو، اب کزن کا کیا رشتہ ہے نہیں معلوم ہے، کزن ایک ویک قسم کا رشتہ کوئی ہو، وہ ہرگز دوستی نہ کرے۔ کسی بھی لڑکے کے ساتھ میں دوستی کرنا، چاہے وہ دوستی فیس بک پر ہو یا انسٹاگرام پر ہو یا واٹس ایپ پر ہو یا کوئی اور میڈیا کے ذریعے ہو، ہرگز وہ دوستی جائز نہیں ہے، حرام ہے لڑکے کے ساتھ میں دوستی کرنا۔ یہ بات ان کے گھٹی میں ڈالنے کی کوشش کریں لڑکیوں کے، اور پھر یہ بتائیں کہ آج کیا سازشیں ہو رہی ہیں، کس طرح غیر مسلم لڑکے بھیڑیوں اور کتوں کی طرح پھر رہے ہیں، کس طرح ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے، کس طرح ان کو گھر واپسی کرنے کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے،
اور انہیں لڑکیوں کو یہ بھی یقین دلائیں کہ جہاں کہیں بھی تمہارا رشتہ کیا جائے گا، ارینج میرج کی جائے گی تمہاری، لیکن تمہاری منظوری کو فوقیت دی جائے گی. یہ ان کو اطمینان دلائیں، تمہاری منظوری کو فوقیت دی جائے گی، تمہاری منظوری کے بغیر ہم کہیں رشتہ طے نہیں کریں گے، یہ بھی ان کو بتائیں. ایسی باتیں عام طور پر ہم گھروں کے اندر کرتے نہیں. ہاں، اور ہمارے علماء اور ہمارے خطیب حضرات ایسی باتیں بولتے نہیں. عجیب و غریب اتفاق ہے، ہم سب کچھ بولیں گے لیکن یہ نہیں بولیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت آ گیا ہے، آگ لگ گئی ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچیوں کو بتائیں. آج اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے، پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے. ہم اپنی بچیوں کو دینی تحریکات سے وابستہ کریں، دینی تحریکات سے وابستہ کریں. ہاں، ابھی جی آئی او کا ایک بہت بڑا اجتماع ایگزیبیشن گراؤنڈز میں 1 دسمبر کو ہونے جا رہا ہے، صبح 10 بجے سے شام میں 5 بجے تک. بھیجئے اپنی بچیوں کو، اپنی دختران کو بھیجئے، ان کو وابستہ کیجئے، دینی تحریکات سے وابستہ کیجئے. آج اس پرفتن دور میں دینی تحریکات ہی وہ واحد راستہ ہے جہاں اپنی بچیوں کو اس ماحول سے بچا سکتے ہیں. دینی تحریکات میں بچیاں رہتی ہیں تو وہاں دین کو سمجھیں گی، دین کو پڑھیں گی، خوف خدا ان کے اندر پیدا ہوگا، احساس جواب دہی ان کے اندر پیدا ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ان کے اندر پیدا ہوگی، اور دینی ماحول ان کو ملے گا، ان کو ایکسپوجر ملے گا، ان کے ٹیلنٹ کو امپروومنٹ ملے گا، ان کے ٹیلنٹ کو جاننے کا موقع ان کو ملے گا. وہ اچھی نعت پڑھ سکتی ہیں، وہ اچھی حمد پڑھ سکتی ہیں، وہ اچھی تقریر کر سکتی ہیں، وہ اچھا ڈیبیٹ کر سکتی ہیں. یہ دینی ماحول ایسے دینی اجتماعات کے اندر ان کو میسر آئے گا. اور پھر اس بات کی بھی کوشش کریں کہ تنہا ٹیوشن کو نہ بھیجیں بچی کو، یا کسی ٹیوٹر کو تنہا بچی کے ساتھ میں اس کو بٹھائے نہیں. یا کالج کے اندر ٹیوشن کلاس ہے اور اس کو بٹھا دیا گیا ہے، اس کا احتیاط برتنا بہت ضروری ہے کہ تنہا ٹیوشن کلاس یہ بہت ہی خطرناک قسم کا ہے، اور اس لیے اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. ویسے تو مخلوط تعلیم کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن مجبوری کے تحت اپنی بچیوں کو مخلوط تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم دلانا ہے، ضروری ہے، تو بچی کی نگرانی کریں، اس کو شعور دلائیں. نگرانی کا مطلب آپ واچ ڈاگ بن کر نہ رہیں، آپ اس پر مسلط نہ رہیں. آپ کب تک اس کی نگرانی کر سکیں گے؟ آپ اس کے اندر شعور پیدا کریں، آپ اس کے اندر احساس پیدا کریں، احساس جواب دہی اس کے اندر پیدا کریں. یہ بہت ضروری ہے مخلوط تعلیم کے اندر. اول تو لڑکیوں کو ملٹی میڈیا موبائل نہ دیں. اگر لڑکیوں کو اسمارٹ بنانا چاہتے ہیں، لڑکوں کو اسمارٹ بنانا چاہتے ہیں تو ان کو اسمارٹ فون نہ دیں. اگر مجبوراً تعلیمی ضروریات کے تحت ان کو موبائل دینا ہی ہو تو ان کو پورا شعور دیں. موبائل کے کیا خطرات ہیں، کیا خطرناکیاں ہیں، موبائل کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں، آپ کو کن چیزوں اور کن ایپس تک ہی آپ کو محدود رہنا ہے، یہ بتائیں ان کو بتائیں یہ، تاکہ وہ جان سکیں، شعور ان کے اندر ہو. اور موبائل پر بھی نظر رکھیں. شادی کو سادی کریں، شین کے جو 3 نقطے ہیں وہ نکال دیں اور شادی کو سادی کریں. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ لاکھوں غیر مسلم لڑکیاں اسلام کی آغوش کے اندر انشاءاللہ پناہ لیں گی. ہماری بچیاں تو جائیں گی، ہماری بچیوں کے اندر آسانیاں پیدا ہی ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ یہ غیر مسلموں کے لیے بھی اٹریکشن کا بہت بڑا باعث بنے گا. اور ہم آج رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. ہم کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے دروازہ بننا چاہیے تھا، ہم دیوار بنے ہوئے ہیں، ہڈل بنے ہوئے ہیں، رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، obstacles بنے ہوئے ہیں. دوستو، بحیثیت امت مسلمہ بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور ہماری ذمہ داریاں بحیثیت امت مسلمہ کیا ہے
ہم اپنے عصری تعلیمی ادارے کھولیں جہاں پر ہمارے قوانین چلیں، ہمارا لا چلے، جہاں اخلاقیات کا خیال رکھا جائے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا ماحول ہوگا تو ہم اپنے ماحول کو، اخلاقی ماحول کو، دینی ماحول کو ہم پروان چڑھائیں گے۔ اور خواتین اور لڑکیوں کے لیے اسلامی بیداری کے لیے خصوصاً خواتین کے اجتماعات رکھیں، محلوں کے اندر اجتماعات رکھیں۔ مساجد میں اگر سہولت ہو تو جمعہ کے دن مسجد میں عورتوں کو آنے کی براہ کرم اجازت دیں، اس کا انتظام کریں۔ یہ ساری باتیں جو عورتوں کو بھی سننا ضروری ہے وہ سن نہیں پاتی۔ عورت جاہل کی جاہل رہ جاتی ہے، لا علم کی لا علم رہ جاتی ہے۔ مرد لوگ یہ سب چیزیں سنتے ہیں اور ادھر سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کو بھی موقع اگر ہو، سہولت اگر ہو تو انہیں جمعہ کے دن مسجد میں اہتمام کریں۔ ہر شہر کے اندر، ہر منڈل کے اندر، ہر وہ جگہ جہاں پر رجسٹریشن آفس پایا جاتا ہے، رجسٹریشن آفس جہاں پر پایا جاتا ہے، وہاں پر کچھ لوگوں کو، سوشل ورکرز کو، باشعور لوگوں کو متعین کریں کہ وہ جا کر چیک کریں۔ میرج جو ہوتی ہے اناؤنسمنٹ کرنا پڑتا ہے، اس کا ایڈریس، فوٹو، ساری چیزیں رہتی ہیں، وہ لیں اور لینے کے بعد ان کے والدین سے، لڑکی کے والدین سے ملاقات کریں، انہیں آخرت کا خوف دلائیں اور پھر لڑکی سے بھی ملیں۔ اور اس طرح ہم نے بہت سے کیسز کو ڈیل کیا ہے، الحمدللہ انہوں نے توبہ کی ہے اور کئی لڑکیاں ارتداد سے بچی ہیں، اس بلا سے، اس وبا سے بچی ہیں کئی لڑکیاں۔ خود ایودھیا نگر کالونی کے اندر جب میں تھا تو ایک کیس آیا تو ہم نے کیا یہ کام، تو الحمدللہ اس سے نجات ملی اس کو۔ تو دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ کام بھی کریں۔ لڑکیوں کے لیے اعلیٰ تعلیمی اداروں اور معیاری پروفیشنل ادارے مسلم انتظامیہ کے تحت چلائے جائیں، جہاں پر اسلامی ماحول ہو۔ لڑکیوں کے لیے علیحدہ ادارے قائم کیے جائیں تاکہ وہ مخلوط تعلیم سے بچ سکیں، مخلوط تعلیم سے، کو ایجوکیشن سے وہ محفوظ رکھیں۔ اور پھر مساجد کے اندر بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے دینی تعلیم کا نظم کریں، صباحی مدرسہ شروع کریں، شام کا مدرسہ شروع کریں، تعلیم بالغان شروع کریں، تعلیم بالغات شروع کریں، عورتوں کے لیے بھی تعلیم کا انتظام کریں۔ اور پھر اس طرح ہم اگر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ شعور کے اندر اضافہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اس سازش سے ہم بچ سکیں گے۔ خاص طور پر جب کوئی امت اور جب کوئی قوم اکثریت کے اندر گھری ہوئی رہتی ہے اور اس کو ہمیشہ اپنے تشخص کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، ایسی قوم کو تو بہت زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی قوم کے لیے تو بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی دینی حمیت کو، دینی غیرت کو وہ ہمیشہ زندہ رکھے تاکہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔